کہ بھئی ہر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی، اور بلکہ فیکٹ بھی تھا کہ سپریم کورٹ ہمیشہ ان کے تابع تھا، کبھی بھی گورنمنٹ کے خلاف کبھی کوئی فیصلے نہیں آتے تھے. اور چیف جسٹس آف پاکستان لے لیں یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹس لے لیں، گورنمنٹ کی مرضی سے اور بڑی طریقے سے ہوتا تھا. اب جب سے یہ کورٹس انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں آفٹر مشرف ایرا، جس میں آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے دھوپوں میں اور پولیس کے آگے. آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے یہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے. انفارچونیٹلی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے یہ اب ڈائجسٹ کر نہیں پا رہی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم لگے گا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور 8 سال 10 سال کہ یہ ڈائجسٹ کریں کہ ایک جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہے. انہوں نے آج تک کبھی بھی کوئی فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے گورنمنٹ کے خلاف نہیں آئے. اگر آپ ہسٹری اٹھا لیں مشرف کے ایرا تک، یعنی جو فیصلے یعنی آپ اندازہ کریں، میں حیران ہوں. وہ جسٹس ارشاد چودھری صاحب، ارشاد حسن خان تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، جب مشرف کو اس شخص نے اوپن اتھارٹی دی کہ یو کین ڈو واٹ ایور ود دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یعنی اس ٹائپ کے چیف جسٹسز ہمارے پاس آتے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفٹر دی یہ جو سول سوسائٹی نے، لائر موومنٹ نے، میڈیا نے، پولیٹیکل پارٹیز نے جو سیکریفائسز دیے یہ آج کے دن کے لیے لیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سیکھنا پڑے گا، اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا ٹو ریسپیکٹ دا رول آف لا، ارریسپیکٹو کوئی بھی ہو. جیسمین، اس میں ہمارا بھلا ہے. اور رہی بات آج کی، جو آج فیصلہ ہوا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر دوسرا پرائم منسٹر گھر جائے گا جمہوریت کو خطرہ ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جمہوریت مضبوط ہوگی. ٹو لرن ٹو ریسپیکٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان. جہاں تک میرا تعلق ہے، چاہے 20 پرائم منسٹر آئیں، 20 پرائم منسٹر کو کنٹمپٹ آف کورٹ دے کے گھر بھیجا جائے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو لرن ٹو ریسپیکٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. دے آر گوئنگ ہیڈ آن. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی شہادت ہو اور جا کے لوگوں کے آگے روئیں. پھر سب سے بڑا پرابلم ان کے آگے ایک اور بھی ہے، وہ محترمہ کا اسیسینیشن ہے. سو جب الیکشن میں جائیں گے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی محترمہ کے قاتل کہاں ہیں؟ 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں. جیسمین، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب محترمہ گھر سے نکلی تھی اور جب لوگوں نے اور یہ مشرف کے لوگوں نے وہ ڈنڈے روکے تھے F8 کے اندر، you were there. I mean I was also there. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت سین یہ ہے کہ we have to give this government a full term. ان کو پورا ٹرم دیں ٹو دی لاسٹ سیکنڈ. اور اگر کوئی فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ اگر کسی کا ڈبہ گول ہونا ہے وہ ڈبے کے ذریعے ڈبہ گول ہو. اس طریقے سے ان کو جانے نہیں دینا چاہیے. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں یہ زور لگانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی شوڈ ریمین ان پاور فار the next 6 months اور آخری دن تک رہیں. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن اس کے برعکس ان کی سوچ ہے نا، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے اگلے سال، کچھ لوگ اسی سال الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اسی اسمبلی سے الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے چکے ہیں. میں ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی مجھے 2-3 باتیں یاد ہیں. آپ نے جو باتیں کہی تھیں وہ میرے شو میں، وہ بالکل اسی اسٹریٹجی کے تحت پیپلز پارٹی چل رہی ہے. آپ کتنی ہی کانفرنٹیشن کر لیں، آپ کتنا ہی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی جوڈیشری ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن دیکھیں لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ کہتے ہیں 20 وزیر اعظم بھی گھر جاتے ہیں جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے پبلک کی سوچ. شکریہ جیسمین. انور بیگ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جی، انہوں نے ضرور وہ ایک سٹینڈ پولیٹیکل لے لیا. باقی دوستوں کا بھی میں نے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے کنٹریبیوشن دے دیا ہے. دیکھیں کہ 3 پلرز ہیں، تینوں پلر جو ہے نا، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، ان کو سب کو ایک ساتھ چلنا چاہیے. اب پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ابھی سوچ رہا تھا جب باتیں سن رہا تھا اور دوستوں کا، اور ویسے بھی جب ملکی حالات کو دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے، اور خصوصاً آج اور کل اور پرسوں سے جو دیکھ رہا ہوں،
تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پروانے مستانے اور دیوانوں کا حکومتیں چل رہی ہیں اور ہر چیز اس میں اسی میں ہے. تمام ادارے اسی طرح ہیں, کب کوئی دیوانوں کا ادارہ ہے, کوئی مستانوں کا ادارہ ہے, کوئی پروانوں کا ادارہ ہے. تو چلنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس قوم کو تو انور بیگ صاحب کے اچھی ریمارکس تھے کہ ججز جو ہے نا اس وقت تو سر تسلیم خم کر کے کچھ قوانین بنواتے تھے. آج آزادی آ گئی ہے تو چلیے اسی آزادی کو نام ہم کس نام سے پہچان سکتے ہیں. وہ مجھے ایسا فارسی کا ایک شعر یاد آیا کہ کسی ہوش مند نے کہا کسی دیوانے کو کہ دیوانہ بگریز کہ مست آمد, دیوانہ بھاگ جاؤ کہ مست آ گیا. تو اب ایسی حالت میں ہم گزار رہے ہیں زندگی اور اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. یہ آپ سیاستدانوں کو یہ کر کے آپ بالکل ایک طرف نہ رکھیں کہ بالکل ہی ایک کارنر کا چیز ہے. دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں بتا رہا ہوں, پوری پاکستان کے اور پوری دنیا کے پولیٹیکل ورکر کے سامنے اس وقت ہم بیٹھے ہیں آپ کی توسط سے کہ ایک ووٹ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کا ووٹ بینک جس کے سامنے ہم جا کر کے جواب دیں ہیں, وہ 1,00,000 ووٹ جب کوئی شخص لے لیتا ہے تو اس کو سوچیں کہ وہ کتنے دماغوں کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ سارے کے سارے انسان جو 1,00,000 ووٹ کسی ایک MNA کو دے دیتے ہیں ووٹ, ان میں سے کم از کم بقول کسے کہ 10,000 وہ ذہن ورکر ہوتے ہیں کہ جو آپ کو 1,00,000 ووٹ نکال کر کے دیتے ہیں. ان 10,000 میں سے 1,000 برین ورکرز ایسے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, جو ڈیووٹڈ بھی ہوتے ہیں, جو معاشرے کو بھی سمجھتے ہیں, جو انتظامیہ کو بھی سمجھتے ہیں, جو ارد گرد کے ماحول کو پولیٹیکلی ڈیولپ کر کے پورے ملک کو کنٹریبیوٹ کر کے ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وہ ایک فرد کا ڈیمانڈ نہیں ہے, اس کو ایک چیز چھوڑی سی میں آپ سے گزارش کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے مطلب کیا کس طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں اب جیسمین بی بی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ آ کر کے اپنے علاقوں سے آ کر کے جب ایک قانون سازی کرتے ہیں تو پاکستان کے یا کسی ملک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قانون سازی کرتے ہیں جو اس قوم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اور اس زمانے کے لیے. یہ ہے جمہور کی شورا کی رائے. جب جمہور اور شورا کی رائے کو متفق علیہ ہو کر کے ایک قانون سے بنایا جاتا ہے تو پھر تمام ادارے اس قانون کے احتیاج کے ساتھ چلتے ہیں. یقیناً اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک قانون سازی کی, یقیناً میں نہیں کہتا کہ یہ ملک برہمنوں, قطریوں, ویش اور شودر کا ہے, یہ برابری کی بنیاد پر ہے, یہ مسلمانوں کا ہے, لیکن اس میں مسلمانوں نے امیر المومنین یا بادشاہی نظام کو بھی اپنے سر پہ دیکھ لیا, یا کسی گھر میں فرد کا جو باپ ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے. اس وجہ سے مستثنیٰ ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت اور آبرو اور تکریم کو باقی جو نیچے والے ہیں وہ مان جائیں. اس کا مطلب یہ کہ اچھا تو آپ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری آپ کے تابع ہے اور صدر مملکت ہمارے باپ ہیں؟ میں تو یہی سمجھوں گی نا, یہی کہا آپ نے. میں جوڈیشری کا احترام کرتا ہوں, قاضی کا احترام کرتا ہوں. وہ بہت با احترام شخصیت ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ انصاف کے قلم کو دے دیتا ہے. دنیا میں سب سے ہوشیار ہوشمند وہی بندہ ہوتا ہے جب سب پورا قوم اس پر متفق ہو کر کے اس کو اپنا جج بنا دیتا ہے. لیکن اس جج کا قلم وہ ادھر جا کر کے رک جاتا ہے جب اس کو صدر پاکستان کو وہ طاقت حاصل ہے, اختیار حاصل ہے آئین پاکستان کے 73 کے آئین پر وہ کسی کے قتل کو بھی معاف کر سکتا ہے اور جج کو اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے. رک جائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے ان کا کہنے کا مقصد یہی ہوا نا کہ صدر مملکت کو جو استثناء حاصل ہے اس حوالے سے ادارے اپنے حدود میں کام کریں. کوئی انہوں نے بڑی اچھی لمبی بات کی, میری سمجھ میں کم آئی, مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. 10 لاکھ لوگ بھی مل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسمین منظور کو حبس بیجا میں رکھا جائے وداؤٹ اینی پروف اور اریسٹ رکھا جائے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں, چاہے 10 لاکھ ہوں چاہے 50 لاکھ ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آئین کا ایک بیسک سٹرکچر ہے, اس بیسک سٹرکچر کے خلاف کوئی امینڈمنٹ نہیں آ سکتا, کوئی قانون نہیں بن سکتا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے, پچھلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, اور یہی پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, مگر کرتی نہیں ہے.
کرتی نہیں ہے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے عدالت کو اتنا فرسٹریٹ کیا گیا ہے کہ اگر عدالت کہتی ہے کہ یہاں چوری ہو رہی ہے، یہاں کرپشن ہو رہا ہے، اس کی تحقیقات کرو، تو جو تحقیقات کرنے لگتا ہے اس آدمی کو ہٹا کر کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. آپ جانتی ہیں نا پچھلے 4 سال میں عدالت کا مسلسل فرسٹریشن ہے. اچھا پھر کسی کو سزا ملی تو پریسیڈنشل پارڈن بھی ملا، یہ بھی ہوا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ سزا ملی کرپشن کے معاملے میں، اس کو پریسیڈنشل پارڈن ملا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ عدالت کو مسلسل فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا عدالت یہ نہیں کر سکتی. آپ یہ بتائیے کہ گیلانی صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آیا، اب عدالت کیسے بدل سکتی ہے؟ یعنی میری سمجھ میں منطق نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی نے اپیل نہیں کی اس فیصلے کی، اب ریویو پیٹیشن میں گئے. اچھا ریویو پیٹیشن اگر وکیل کوئی ہوتے تو وہ بتاتے، ریویو پیٹیشن اس صورت میں ہوتی ہے کہ کوئی بلیٹنٹ مسکیریج آف جسٹس ہو چکا ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں نا بلیٹنٹ مسکیریج آف جسٹس، اور کوئی ایک نیا بہت بڑا ثبوت آ گیا ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کا بوجھ بہت بھاری ہو گیا تھا، وہ اتارنے میں ہی پیپلز پارٹی کی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی ہے. جو سننے ماننے والے دیکھیں نا، اگر یہ توہین عدالت کا قانون آپ نے لانا تو گیلانی کو بچانے کے لیے لے آتے، کیوں نہیں لائے؟ ابھی آپ الیکشن سے پہلے اگر یہ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وقت چلانا چاہتے ہیں. جیسمین جس طرح سے وہ کیش رجسٹر ہوتا ہے نا جس میں آواز آتی ہے، تو اس طرح سے کیش رجسٹر چل رہا ہے، یہ آخری دن تک چلانا چاہتے ہیں. تو چلانے دینا. وہ انور بیگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان کو ٹرم پورا کرنے دیں، پورا اور کرنے دینا چاہیے تاکہ یہ شہادت لے کر گھر نہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم یہ کولیشن پارٹنر سے جی دورانی صاحب جی جیسمین بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عدلیہ کا احترام نہیں کرتے ہیں. کیا عدلیہ کا جو جج ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے نا، وہ بھی عدلیہ میں ہوتا ہے کہ باہر سے ہوتا ہے؟ عدلیہ میں ہوتا ہے، مگر احترام آپ کرتے ہوتے نا تو ان کے فیصلوں کو مان رہے ہوتے. ایک فیصلہ اگر آپ نے مان لیا، ایک پرائم منسٹر گئے تو دوسرا فیصلہ بھی اس سے ملتا ہی جلتا آئے گا، اس سے ہٹ کر تو نہیں آ سکتا. یہ میری منطق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک فیصلہ آپ نے مان لیا. ڈاکٹر صاحب اب جیسمین بھی ذرا ڈاکٹر صاحب سے ہی بتا دیجئے کہ وہ جو مقبول صاحب کے متعلق ایک کیس ہے، اس کا فیصلہ آ گیا ہے جو پنجاب میں ہے. صدر پاکستان کا ایک کیس تھا آصف زرداری کا کسی زمانے کا، وہ اس پر ایک ہو گیا تھا. کیا اس کو سزا کو عمل درآمد کرنے کے لیے کیا مرکزی حکومت کو فوج بھیجنا چاہیے کیا؟ نہیں اور دوسری طرف عدلیہ کا احترام ہم سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز، اگر ہم عدلیہ کا احترام نہ کرتے تو وزیراعظم گیلانی کو ہم گھر نہ بھیجتے. ہم اگر عدلیہ کا احترام نہ کرتے تو ہم عدالت کے سامنے آ کر کے پیش ہوتے. دورانی صاحب دیکھیں بات کو ٹویسٹ نہ کریں. آپ نے تھوڑی گیلانی صاحب کو گھر بھیجا ہے، انہیں تو عدالت نے گھر بھیجا ہے. تو احترام کرنا ہمارا کام کا نہیں. میری بات سنیں نا، ایک سیکنڈ. اگر وہ سزا دے دیتے اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے ہیں، اب آپ گھر جاؤ بھائی، تو آپ کیا کرتے؟ ان کو زبردستی بٹھا دیتے ہیں وزیر اعظم کے عہدے پر. جیسمین بی بی یہ پیپلز پارٹی کا، یہ پیپلز پارٹی ہے جو بات مانتی ہے، ورنہ اس سے پہلے چیف جسٹس یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے یا کوچوں بازار میں پھر رہے ہوتے تھے. کہ یہ پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل سٹینڈ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو باعزت طور پر پیش کیا اور ہم نے اپنے وزیراعظم کو گھر بھیجا. یہ آصف زرداری کا سب سے بڑا کمال ہے. آپ چاہے کچھ بھی کریں اس وقت پورے پاکستان کے لوگ، لیکن آصف زرداری صاحب نے پولیٹیکل طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم ہر چیز کو برداشت کرنے کو تیار ہیں عدلیہ کا احترام کرنے کے خاطر. یہ 4 سال عدلیہ کو فرسٹریٹ کیا ہے، 4.5 سال کوئی ایک فیصلہ آپ نے آرام سے قبول نہیں کیا ہے. ان کی دیکھیں ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لے لینے دیں، اس کے بعد ہم باقی اس میں صرف پیپلز پارٹی پر الزام دیا جائے یا تمام اتحادی بھی اتنے ہی رسپانسبل ہیں جو آج ملک میں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے.